السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفکہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قابل احترام احباب گرامی، کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارا گزشتہ کلاس سیمینار کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ عیسائیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، ان کے عقائد اور ان کی پھر مذمت بیان کی۔ محترم جناب ابو زرع صاحب حفظہ اللہ تعالی سلمہ اللہ، آج ہم پھر اسی ترتیب سے چلیں گے، اپنی کلاس کو لے کے چلیں گے۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہمارے 4 ارکان اسلام مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم آخری ارکان کو سمیٹنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور وہ ہے حج۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ حج کہتے کس کو ہیں۔ محترم قابل احترام بھائیو، حج مخصوص ایام یعنی 8 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک مخصوص مقامات مکہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ پر مخصوص عبادات کرنے کا نام، اس کو حج کہتے ہیں۔ یعنی مخصوص ایام 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک مخصوص مقامات، اس میں مزدلفہ شامل ہے، مینا شامل ہے، عرفات شامل ہے اور مکہ شامل ہے۔ اس میں مخصوص عبادات جو شریعت نے ہمارے اوپر ذمہ کی ہے، جو حاجی کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان عبادات کو کرنے کے بغیر آپ کا حج مکمل ہی نہیں ہو سکتا، ان عبادات کو سر انجام دینے کا نام حج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر بہت پیاری بات کی ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جو استطاعت رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حج کرنے کی جو استطاعت رکھتا ہے، اس کو چاہے کہ وہ حج کرے، اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے، تخیر نہ کرے۔ بعض انسان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے جو کنسیپٹ ہوتے ہیں وہ ذرا دوسرے زاویے سے ذرا الگ ہوتے ہیں، دوسرے احباب سے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حج کی رقم موجود ہے، سال بھی ہو گیا، ہم حج کر بھی سکتے ہیں، رقم بھی ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس طرح کرتے ہیں حج کر کے ہم نے کیا کرنا ہے، یہی ہم کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ وہاں اتنے پیسے وہ لگانے ہیں، یہی کسی کی بیٹی کا رشتہ ہم کر دیتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے۔ بھائیو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ اس سوچ کے ساتھ حج کو پیچھے چھوڑ کے چاہے جتنی مرضی آپ لاکھ عبادات میں وہ مال خرچ کر دیں، مال قابل قبول نہیں ہونا۔ آپ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ذمہ داری لگائی تھی حج کی، آپ کے پاس مال موجود ہے، استطاعت کو پہنچ چکے ہیں، اب پہلے حج کا فریضہ سر انجام دو، ایک مرتبہ حج کر لو، اپنے اوپر یہ ذمہ داری اتار دو، جو تمہارے اوپر یہ فریضہ اللہ نے یہ ڈالا ہوا ہے، ایک دفعہ مکمل کر لو، بعد میں جتنے مرضی خرچ کرتے رہنا۔ پہلے اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو تو مکمل کر لو، جو حج بیت اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر کی زیارت کی، حج کی، عمرے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک جو فاصلہ ہے اس میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک عمرہ کیا، اس کے بعد اگلا عمرہ آپ نے جب کرنا ہے، اس کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، جو آپ نے گناہ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمرے کی برکت سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان گناہوں پر اپنی معافیوں کے قلم پھیر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں والحج المبرور، اور حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جنت کے سوا کوئی جزا ہے ہی نہیں ہے۔ حج مبرور کی جنت کے سوا کوئی جزا ہے ہی نہیں ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ ایسا حج کہ جو شریعت نے ہمیں قوانین بتائے ہیں، ہم
من وعن ان قوانین پر عمل کر کے وہ حج کریں۔ شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ 8 کو یہاں سے نکلنا ہے، 9 کو یہاں جانا ہے، اور 10 کو فلاں فلاں کام کرنے ہیں، 11 ذوالحجہ کو فلاں کام کرنا ہے، 12 کو۔ جس طرح اللہ نے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ شریعت کو اتارا، اسی طرح ہم نے رسول اللہ کی شریعت سے سن کے مکمل پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق حج کر کے اللہ کو دکھلا دیا۔ یہ حج مبرور ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں حج مبرور کی جنت کے سوا میں اپنے بندے کو جزا نہیں دیتا۔ جنت سے بڑھ کے کائنات کے اندر کوئی جزا ہے ہی نہیں ہے۔ جنت سے بڑھ کے کوئی جزا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص ان پہ فضل فرمائیں گے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ صرف جنت کو یاد رکھیں گے، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مسائل، دنیا کی مشکلات کو بھول جائیں گے، صرف اللہ ایک جنت کا غوطہ لگائیں گے۔ جنت کا ایک غوطہ جو بندہ تنگ دست ہو کے جس نے پوری زندگی گزاری ہے، وہ کہے گا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تنگ دستی کہتے کس کو۔ جنت کا ایک نظارہ دیکھتے ہی 60 سال جو زندگی گزاری ہے ساری تنگیوں کو بھول جائے گا، وہ چاہے مال کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ کاروباری سلسلے کی ہو، پریشانیاں دور۔ اور جہنم کا ایک غوطہ خانے سے، ایک غوطہ خانے سے انسان یہ سوچے گا کہ میری تو زندگی مشکلات میں گزری، کہ جس نے پوری زندگی خوشحال گزاری ہے اللہ صرف اس کو ایک جہنم کا غوطہ دیں گے، بتا کیسی زندگی گزری، وہ کہے گا اللہ مشکلوں میں گزری۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جنت کے سوا کوئی جزا ہے ہی نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار اللہ لے کے جائے۔ جتنی آہستہ آپ آمین کہہ رہے ہیں آپ نے کراچی تک بھی نہیں جانا، اونچی کہیں آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج، جس نے حج کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، فلم یرفس، اس میں فضول باتیں نہ ہوئی، مثلا فحش کلامی نہیں کی اس میں، اور ولم یفسق، اور فسوق بھی نہیں کیا۔ فسوق کہتے ہیں فسق و فجار والے کام، فضول کام، جس طرح فحش کلامی کرنی، گالیاں بکنا، جھگڑا کرنا۔ حج کے دوران اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے یہ کام نہیں کیا رجاء کا یوم ولدت امہ، جب وہ حج سے واپس آئے گا ایسے ہوگا کہ جیسے ماں نے آج جنم دیا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس فانی دنیا کے اندر تو کیا اس کے ذمے کوئی گناہ رہتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے ذمے گناہ۔ اور بھائی اس نے کوئی کیا ہی نہیں ہوتا تو گناہ کیسے ہوگا؟ پاک صاف شفاف ہو کے اس فانی دنیا میں وہ آتا ہے، قدم رکھتا ہے۔ اسی طرح حج کی فضیلت ہے، جو بندہ حج کرتا ہے اور حج کے درمیان نہ تو جھگڑا، نہ تو فضول کام، نہ تو فضول گفتگو، نہ تو فحاشی والے کام، ہر وہ کام جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا وہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں واپس بات میں آتا ہے رجاء کا یوم ولدتہ امہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر اپنی معافیوں کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ شرف عطا فرما دے، بار بار عمرے کی زیارتیں، بار بار حج بیت اللہ کی زیارتیں۔ اور فرمایا پھر حاجی جو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی طاقت دے دیتے ہیں، پھر حجر اسود کا بوسہ وہ اپنی زبان، اب حجر اسود کو بوسہ وہ دیتا ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے رش میں جس کو اللہ توفیق دے، حجر اسود کا وہ بوسہ جب وہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں کو وہ چوس لیتا ہے۔ یہ جنت کے پتھر میں سے ایک پتھر ہے حجر اسود، جنت سے آیا ہوا یہ پتھر ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پتھر کو دیکھا کرتے تھے تو کہتے تھے انی عالم، میں جانتا ہوں انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول نے مسلمانوں کو عقیدہ سمجھا دیا، عقیدہ سمجھا دیا ہے۔ عقیدہ کیسے سیدنا عمر نے سمجھایا ہے کہ حجر اسود کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں انی عالم، میں جانتا ہوں کہ تو ایک صرف پتھر ہے، لا تنفع، نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
مگر عمر تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے تجھے بوسہ ملا۔ اللہ، مصطفیٰ میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ صحابہ تو اس قدر اتباع کیا کرتے تھے کہ جب کسی وادی سے گزرتے پتا چل جاتا کہ پیغمبر اس وادی سے اپنی کمر کو نیچے کر کے گزرے ہیں تو نیچے کر کے گزرا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ایک وادی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اپنی کمر کو جھکا لیا۔ پاس والے صحابی نے پوچھا خیریت ہے؟ آگے سے تو سیدھے چلتے آ رہے ہو، جب اس وادی پہ پہنچے ہو تو کمر کو جھکا لیا۔ فرمایا ایک دفعہ دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ چل رہا تھا، جب اس وادی پہ پہنچے تھے تو آپ نے کمر کو جھکا لیا۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ یہ صحابہ کا ایمان کا جذبہ تھا، اس لیے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو حج کی فضیلت ہوگی۔ اب پڑھتے ہیں حج کی اقسام۔ حج کی بنیاد 3 اقسام ہیں، حج مفرد، حج قران، حج تمتع۔ یہ 3 اقسام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا تو حج قران کیا، مگر رسول اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جو بعد میں پتہ چلا ہے تو پھر میں حج تمتع ہی میں کرتا۔ حج تمتع میں زیادہ فائدہ ہے اور افضل بھی یہی ہے۔ حج جو افراد ہوتا ہے نا، حج افراد یہ ہوتا ہے کہ جس میں حج شامل ہوتا ہے، عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ اس کی تعریف سمجھے، حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف حج ہو، عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ دوسری قسم آ جاتی ہے حج قران۔ حج قران وہ ہوتا ہے کہ جس میں حج عمرہ اکٹھے شامل ہوتے ہیں، اور حج قران کرنے والا حاجی اپنی قربانی اپنے شہر سے لے کے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج قران کیا تھا تو اپنی قربانی ساتھ لے کے گئے تھے، وہاں جا کے نہیں خریدی تھی۔ حج قران جو بندہ کرے گا وہ حج عمرہ اکٹھا کرے گا اور اپنی قربانی اپنے شہر سے لے کے جائے گا، کہ جس طرح ہم اہل پاکستان ہیں اور اہل پاکستان والے اپنی قربانی ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے حج قران، اور پیارے پیغمبر نے حج قران ہی کیا ہے۔ تیسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع، حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع یہ ہے کہ پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول کر پھر حج کا آپ نے احرام باندھ لینا ہے۔ حج تمتع عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے، اس کے بعد 8 ذی الحجہ جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، پھر آپ نے حج کا احرام باندھ لینا ہے۔ اور حج تمتع میں قربانی آپ اپنے شہر سے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے بلکہ وہاں سے خرید کے وہاں ہی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا صحابہ مجھے پتا یہ بالکل مجھے پتا نہیں تھا کہ حج تمتع کا اتنا فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں سے کیسے بندے اپنے قربانی ساتھ وہ لے کے جائے، اتنی مشقت اٹھانی پڑنی، ایسے کرے وہاں سے وہ اب تو پیسے بھی بیچ میں سے وہ کارڈ وہ لیتے ہیں جو ہم ان کو پیکج وہ دیتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں نا حج کے جو اماؤنٹ ہم دیتے ہیں وہ اسی میں سے وہ قربانی کے پیسے کارڈ وہ لیتے ہیں کمپنی والے۔ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہماری قربانی ہو گئی ہے۔ حج قران میں یہ ذرا دقت اور مشقت تھی کہ قربانی ساتھ لے کے جانی پڑتی تھی۔ تمتع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فائدہ ہو گیا کہ وہاں ہی خریدو اور وہاں ہی کر لو۔ اور حج تمتع میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ پہلے عمرہ کر لو احرام کھول کر، پھر حج کا احرام باندھ لو 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کے دن۔ یہ بڑا آسان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو فرمایا تھا صحابہ مجھے اگر پہلے علم ہوتا جو بعد میں علم ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتا چلا تھا کہ حج تمتع کے کس قدر فوائد ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا جو بعد میں پتا چلتا ہے تو میں پھر حج تمتع کرتا نہ کہ حج قران کرتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے میقات میں مقرر کیے ہیں، ہر شہر کا ہر ملک کا اپنا اپنا میقات ہے جہاں سے وہ احرام باندھے گا۔ 5 بنیادی میقات ہیں، نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلا ذوالحلیفہ۔ یہ جو ذوالحلیفہ نا مقام ہے یہ اہل مدینہ کا میقات ہے۔ جو مدینہ والے ہیں وہ اگر حج کریں گے تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ ان کی میقات کی جگہ ذوالحلیفہ ہے۔ اور دوسری ہے جحفہ۔ جحفہ شام اور جو مصری ہیں
ان کا یہ میقات ہے، شام اور مصریوں کا۔ جوفا سے مکہ مکرمہ کا 186 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 186 کلومیٹر۔ تیسری میقات ہے قرن منازل، یہ ہے، اسے ثعالب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 78 کلومیٹر ہے۔ مکہ اور ثعالب کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ 78 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور اسی طرح چوتھی ہے یلملم، یہ ہماری ہے، اہل یمن والوں کی۔ ہماری کیا ہے؟ یلملم۔ ہم یلملم سے احرام باندھیں گے، حج کا ہو چاہے عمرے کا۔ کہاں سے باندھیں گے؟ یلملم سے۔ اب آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں نا، تو جہاز میں بیٹھنے کے ساتھ ہی آپ جب جہاز چلتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ یلملم آ گیا، حاجی اپنا احرام باندھ لیں، تو وہاں سے آپ باندھ لیں پھر احرام۔ ہاں جی۔ اور اسی طرح آخری ہے ذات ارگرز، یہ ہے عراق والوں کا۔ آخری ذات گرز یہ کس کا ہے؟ عراق والوں کا۔ اس کے درمیان اور مکہ مکرمہ کے درمیان تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 100 کلومیٹر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو حج کرتا ہے اور حج مبرور حاصل کرنا چاہتا ہے، حج کرتا ہے اور حج مبرور جیسا اجر پانا چاہتا ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں نہ تو وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے شریعت نے روک دیا ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ فساد والے کام کرنے ہیں، نہ فحش کلامی کرنی ہے۔ جب ان کاموں سے آپ بچیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج مبرور کا ثواب دیں گے، اور حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب کچھ ایسے کام ہیں کہ جو شریعت نے منع کر دی ہیں کہ حاجی نہیں کر سکتا احرام کی حالت میں، جس طرح شکار ہے، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار نہیں کرنا۔ نہ ہی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے احرام کی حالت میں، اور اسی طرح نہ تو آپ اپنی بیوی سے تعلقات کو قائم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، ناخن بھی نہیں آپ کاٹ سکتے۔ اور جو احباب ہوتے ہیں، جو مرد حضرات ہیں، ان کی 2 چادریں احرام ہیں۔ کتنی؟ 2 چادریں ہیں۔ ہاں جی۔ اور جو بعض لوگ کہتے ہیں، جو اب بعض لوگ اپنی کمائی کے لیے عورت کا بھی احرام انہوں نے نکالا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے۔ عورت کا احرام وہی ہے کہ جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے، شلوار اور قمیص، اور دوپٹہ بھی ضروری ہے۔ عورت کا احرام مرد کے احرام کی طرح نہیں ہے، مگر بعض لوگوں نے اپنی دکانداری چلانے کے لیے اب عورت کا احرام بھی نکال دیا ہے، جو کہ واضح شریعت کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، واضح شریعت کے خلاف کام کیا جا رہا ہے۔ اب مختصر سا طریقہ آپ یہ سمجھیں کہ 8 ذی الحجہ، جس کو کہا جاتا ہے یوم ترویہ، یوم ترویہ، آپ نے نیت کر کے حج کا احرام باندھ لیا۔ اب کہاں جانا ہے بھائی؟ مینا میں۔ کہاں جانا ہے؟ مینا میں۔ مینا میں آپ نے جانا ہے۔ اس کے بعد ہے 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ پھر آپ نے عرفات کی طرف نکل جانا ہے، عرفات کی طرف نکل جانا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، آپ نے مغرب کی نماز پڑھے بغیر پھر آپ نے وہاں سے کہاں نکلنا ہے؟ مزدلفہ۔ مزدلفہ جا کے آپ نے ایک اذان کے ساتھ 2 تکبیروں کے ساتھ پھر نماز کو جمع کرنا ہے۔ کون سی؟ مغرب اور عشاء کو آپ نے جمع کرنا ہے۔ پھر آپ نے صبح فجر بھی وہاں پڑھنی ہے۔ کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ صبح فجر کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ صبح فجر پڑھ کے جب سفیدی ہو جائے پھر آپ نے کہاں آنا ہے؟ دوبارہ مینا کی طرف۔ مینا میں آپ نے آ جانا ہے۔ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سب سے بڑا جمرہ، جمرہ عقبہ، اس کو آپ نے کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو حج تمتع کرنے والا ہے وہ حلق بھی کروائے گا اور قربانی بھی کرے گا، وہ سارے کام سر انجام دے گا کہ جس کو شریعت نے ضروری کہا ہے، وہ سارے کام سر انجام دے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 11، 12، 13، جس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اب ایام
تشریق میں بھی آپ نے حاجی نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ زوال کے بعد حاجی نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے جو بھرا ہے اس کو ساتھ مارنی ہے، اس کے بعد جو درمیان والا ہے وسط اس کو مارنی ہے، پھر جو سب سے چھوٹا ہے پھر اس کو آپ نے ساتھ کنکریاں مارنی ہے، اور آخر میں آپ نے طواف افاضہ بھی کرنا ہے. طواف افاضہ بھی کرنا ہے. یہ حج کا بنیادی طریقہ ہے، مختصر سا طریقہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج کے موقع کے اوپر جو بندہ حج کرے، نہ تو وہ سر پہ کوئی چیز وہ لے گا، کوئی نہیں وہ لے سکتا. عورت کے لیے ہے کہ وہ دوپٹہ ضرور وہ لے گی. اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض جو ہمارے حجاج ہوتے ہیں کہ جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو طواف کے دوران ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، ہر بندے کی کوشش ہے، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم حجر اسود کو چوم لیں، اس کا بوسہ لیں. مگر اس کا بوسہ جب ہم لیں تو اس کا بوسہ لینے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا جائز ہے؟ اذیت دینا جائز ہے؟ اوپر چڑھ چڑھ کے حجر اسود کا بوسہ وہ لے رہے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے. بھائی اگر آپ سے لیا نہیں جا رہا تو اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول چھڑی کو اس طرح کیا کرتے تھے اور ہاتھ کو بھی اس طرح کیا کرتے تھے، تو آپ اشارہ کیا کرتے تو آپ کا بوسہ ہو گیا، ثواب آپ کو مل گیا. اب کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کو اذیت پہنچا کر، لوگوں کو تکلیف دے کے، لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کر آپ نے حجر اسود کو بوسہ وہ دینا ہے؟ تو یہ درست عمل نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بیت اللہ جا کے بھی اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، ٹانگوں سے بھی کوئی محفوظ وہ نہیں ہے مسلمان، تو پھر ہمارے حج کا کیا فائدہ ہے؟ ہم حج کرنے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں، یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے آئے ہیں، ٹھڈے مارنے آئے ہیں، پیچھے ہو رہی مینو اگے ہوتے؟ غلط بات ہے. اور اسی طرح حرام پیسوں سے حج نہیں کیا جاتا. حرام پیسوں میں ایک یہ بھی آ جاتی ہے کہ اپنی بہن کا وراثت سے حصہ کھا کے کہاں جا رہے ہیں حاجی صاحب؟ حج کرنے جا رہے ہیں. قبول ہو گیا؟ بھائی نہیں ہوا. کیوں؟ ہمارے پاس دلیل موجود ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آیا بیت اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے. فرمایا میرے محبوب میں اس بدبخت پہ کیسے رحم کر دوں؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، جو پیسے لگا کے آیا وہ بھی حرام کے، اس کا چلنا حرام کا، سارے کچھ اس کے کام حرام کے پیسوں سے ہے. اس کا جو جسم نے پرورش کی ہے، اس کا جو جسم بھرا ہے وہ بھی حرام کے پیسوں سے بھرا ہے. اس کے پیٹ کے اندر حرام کی گندگی اور غلاظت بھری ہوئی ہے، پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے. میں اس کا حج کیسے قبول میں کروں؟ تو معنی یہ ہے کہ جو بندہ حرام کے پیسوں لگا کے، چاہے وہ عمرہ کرے چاہے وہ حج کرے، چاہے کوئی پرائم منسٹر ہو، ایم پی ہو یا ایم این اے ہو، جتنا مرضی عہدے دار ہو، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے حج کرنے چلا گیا ہے، واللہ حج نہیں ہے. کسی کی زمین پر قبضہ کر کے عمرہ کرنے چلا گیا ہے، نہیں حج ہے. اور لوگ فخریہ طور پر آ کے بتاتے ہیں میں نے 4 عمرے کی ہیں، 5 عمرے کی ہیں. کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ وہاں اپلوڈ ہو رہی ہیں تصویریں. یہ حج کے کام یہ فسوق میں آتے ہیں کام. فسوق میں کام ایسے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی اپلوڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حج وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے. اکثر لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، طواف کے درمیان اپنی فوٹو کھینچ کر فیس بک پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے. کس کو دکھا رہے ہو؟ اس کو تو پتہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، تیرے دل سے اٹھنے والی ایک آہٹ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. تو یہ تصویریں کس کو دکھا رہے ہو؟ اللہ کو، اس کو تو پتہ ہے. تو پھر یہ کس کو دکھائی جا رہی ہیں؟ عوام الناس کو. او بھائیو، پھر جس کو دکھائی جا رہی ہیں اللہ دکھا بھی دیتا ہے. من سما اسما اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به لا خلاق فی الاخرہ، کہ جس نے سنانے کے لیے عمل کیا، وہ چاہے حج کی صورت میں ہو، وہ چاہے طواف کی صورت میں ہو، چاہے عمرے کی صورت میں ہو، مال خرچ کرنے کی صورت میں ہو، صوم و صلات کی صورت میں ہو، جیسی مرضی عبادات کی صورت میں ہو، جس نے سنانے کے لیے کوئی عمل کیا اللہ سنا دیتے ہیں، دکھلانے کے لیے کوئی عمل کیا اللہ دکھا دیتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھنا، کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے انا اغنی الشرکاء، کہ میں شرکاء سے غنی ہوں. کون سے شرکاء؟ کہ جو میرے ساتھ لوگوں کو شریک بنایا کرتے تھے، عمل میرے لیے تھا، خالص میرے لیے
کرنا تھا، تو نے ساتھ کسی بندے کو شریک کیا۔ جا اذهبوا الى الذين كنتم، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے عمل کیا کرتے تھے، فهل انتم، دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں کیا جزا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں وہ کیا جزا دیتے ہیں، کیا جزا دیں گے لوگ۔ اس لیے حج تمام وہ کام کہ جو پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوں اس کو اپنی زندگی کے اندر لا کے پھر یہ آپ اگر کام کریں گے تو پھر حج آپ کا قبول ہو جائے گا۔ ہر وہ کام کہ جس سے شریعت نے کٹ آف کہہ دیا کہ بائی کاٹ اس سے کر دینا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اگر وہ آپ نے کام کیا تو آپ نے حج مبرور نہیں کیا، حج مبرور نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی زیارتیں نصیب فرمائے اور بار بار عمرے کی سعادت کا بھی شرف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بیت اللہ میں بھی اسی طرح اکٹھے فرمائیں، وہاں بھی ہم اللہ کا قرآن پڑھیں اور محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔